السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ ہود آیات 1 تا 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب ہے کہ محکم کی گئی ہیں اس کی آیات، پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں حکیم و خبیر کی طرف سے، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے رب سے، پھر پلٹ آؤ تم اس کی طرف، دے گا وہ تمہیں بہترین سامان زندگی ایک وقت مقرر تک، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زائد اجر۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو، یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ یہ چھپ جائیں اس سے۔ خبردار، جس وقت ڈھانپتے ہیں یہ لوگ خود کو کپڑوں سے، وہ جانتا ہے ہر وہ بات جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ پوری طرح باخبر ہے سینے کے بھیدوں سے۔ اور نہیں کوئی جاندار روئے زمین پر مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، ہر درج ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو فوراً بول اٹھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب ایک مقررہ مدت تک، تو ضرور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اسے۔ یاد رکھو، جس دن آئے گا وہ ان پر، نہیں ٹلے گا وہ ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چکاتے ہیں انسان کو مزہ اپنی کسی نعمت کا، پھر چھین لیتے ہیں وہ اس سے، تو وہ ضرور مایوس ہو کر ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو نعمتوں کا بعد کسی تکلیف کے جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو ضرور کہنے لگتا ہے وہ کہ دور ہو گئیں سب سختیاں مجھ سے، اور پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور کرتے ہیں نیک کام۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر۔ شاید کہ تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو وحی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس کی وجہ سے تمہارا سینہ، اس بنا پر کہ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم تو خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ لی ہے اس نے یہ کتاب؟ کہہ دیجئے، اچھا لاؤ تم 10 صورتیں اس کی مانند گھڑی ہوئی، اور بلا لو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ قبول کریں وہ تمہاری بات، تو جان رکھو حقیقت یہ ہے کہ نازل کی گئی ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، تو پورا پورا دیتے ہیں ہم بدلہ ان کو ان کے اعمال کا اسی دنیا میں، اور ان کے ساتھ اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے، اور برباد ہو گیا وہ جو بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گئے وہ سب جو وہ کیا کرتے تھے۔ بھلا وہ لوگ جو رکھتے ہوں روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت کے لیے، یہ تو ایمان لائیں گے اس پر۔ اور جو انکار کرے گا اس کا گروہوں میں سے، تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ۔ پس نہ پڑنا تم کسی شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن بہت سے انسان ایمان نہیں لاتے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ۔ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، اور کہیں گے گواہ کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ گھڑا تھا اپنے رب پر۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔
یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں اس کو ٹیڑھا کرنا، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں زمین میں، اور نہیں ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دگنا دیا جائے گا انہیں عذاب۔ وہ نہ طاقت رکھتے تھے کوئی بات سننے کی اور نہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جن کو انہوں نے جھوٹ موٹ بنا رکھا تھا۔ لازماً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، اور جھکے رہے اپنے رب کے حضور، یہی لوگ ہیں اہل جنت، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان دو گروہوں کی ایسی ہے جیسے اندھا بہرا ہو اور دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بطور مثال بھی، پھر کیا نہیں غور کرتے تم؟ اور بلا شبہ بھیجا تھا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے خبردار کرنے والا صاف صاف، کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، بے شک مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک دن دردناک عذاب۔ تو کہا کچھ سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے کہ نہیں دیکھتے ہم تمہیں مگر ایک آدمی اپنے جیسا، اور نہیں دیکھتے ہم کہ پیروی کی ہو تمہاری سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں، سطحی سوچ والے، اور نہیں دیکھتے ہم کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ خیال کرتے ہیں ہم تم کو جھوٹا۔ فرمایا اے میری قوم، ذرا سوچو تو اگر قائم ہوں میں ایک کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور دی ہو اس نے مجھے اپنی رحمت بطور خاص، اندھا رکھا گیا ہو تمہیں، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تم کو، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر مال و زر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اور نہیں ہوں میں پرے ہٹانے والا اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، کون بچائے گا مجھے اللہ سے اگر میں نے دھتکار دیا انہیں؟ کیا نہیں سمجھتے تم؟ اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں اگر ایسا کہوں تو ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، بس اب لے آؤ ہم پر وہ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر ہو تم سچے۔ نوح نے کہا حقیقت یہ ہے کہ لائے گا تم پر عذاب اللہ اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم کسی طرح عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی اگر میں چاہوں بھلا کرنا تمہارے ساتھ، اگر ہو اللہ کا ارادہ کہ تمہیں گمراہ کرے۔ وہی تو تمہارا مالک ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے قرآن کو؟ کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے جرم کی، اور میں بری ہوں ان سے جو تم کرتے ہو۔